چنپٹن میں جشن مولا علی و خواجہ غریب النواز کانفرنس میں مولانا سید نورانی میاں اشرف کا خطاب۔ یہاں کے تعلیم کا میدان پٹھان واڑی یا سید واڑی میں جشن مولا علی و خواجہ غریب النواز کانفرنس عاشقان پنجتن کمیٹی سید واڑی کی جانب سے منعقد کی گئی۔ یہ کانفرنس الحاج سید صفی اللہ سقاف متولی جامعہ مسجد و مالک ایس کے بیڑی کی زیر سرپرستی و الحاج سید کلیم اللہ سقاف مالک ایس کے بیڑی کی زیر صدارت و الحاج سید سعادت اللہ سقاف مالک ایس کے بیڑی کی زیر قیادت و الحاج سید رحمت اللہ سقاف مالک ایس کے بیڑی کی زیر حمایت اور سید حسن المثنیٰ شاہ قادری سجادہ و گادی نشین درگاہ کی زیر عنایت میں منعقد کیا گیا۔ مولانا سید نورانی میاں اشرف کی تشریف آوری کے فوراً بعد حافظ و قاری مولانا زاہد شریف منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوار تیرا، آقا کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلی غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سارا مجمع مچل دختری مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی، ہاں وہی بولی وہ بھلی نعرہ دریا علی علی نعرہ دریا علی علی۔ اس کانفرنس میں مقرر خصوصی حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری الحاج سید نورانی میاں اشرف الاشرفی الجیلانی خطاب کرتے ہوئے الحمدللہ حق حمدی والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
والشمس تجری لمستقر لها صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین. اور مکمل نورانی بزم پاک بعنوان جشن مولا علی و غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہما کہ پرسعید و پربہار محفل سرکار میں ممبر نور پہ جلوہ بار باوقار مشائخ کرام، سادات اعظام، علماء ذوی الاحتشام، حفاظ کرام، ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر سبھی کو چھوڑ کر صرف علی کے لیے، اپنے چین کو چھوڑ کر ذکر ابو الحسین کے لیے، راجہ کو چھوڑ کر اپنے خواجہ کے لیے، اس بوڑھی رات میں بھی پوری جوانی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام، اور کہیں کسی گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام. یہ پہلا موقع ہے جب میں آپ کے شہر محبت، دیار محبت چند پٹنہ شریف میں حاضر ہوا ہوں. یہاں علی کا ذکر نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ قابل مبارکباد ہے عاشقان پنجتن کے نوجوان ذمہ داران جنہوں نے صحیح نام صحیح شہر میں صحیح موقع پہ لینے کا ارادہ کیا ہے، اور اس کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کا حسین ترین جز جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. بہت توجہ سے ترجمہ سنیے گا تاکہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک چٹپٹی بات کہوں، آپ کھٹا تو بہت کھاتے ہیں، آج چٹپٹا کھا لیجیے. چٹپٹی بات یہ کہ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی. سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو مسکرانا آتا ہے. اللہ یہ مسکان آپ سب کے چہروں پہ سلامت رکھے. اچھے دن تو ہم نہ دیکھ پائے، آپ کی مسکان دیکھ کے اچھی رات تو دیکھ لیں. پھر بھی لوگوں نے من کی بات نہیں جانی. اب یو پی کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے کیا تھی ان کے من کی بات. آؤ میرے من کی بات سنو. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور سورج اپنے مستقر پر تیر رہا ہے. والشمس تجری لمستقر لها. سورج اپنے مستقر پر بولیے تیر رہا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ مستقر کا لفظ جو میں نے یوز کیا یہ نہ انڈرسٹینڈیبل ہوا ہوگا نہ نیگوشیبل ہوا ہوگا. ادھر سے یا ادھر سے میں تو سمجھتا ہوں اتنا اوپر سے گیا ہوگا کہ سر بھی جھکانے کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی. بالکل وائڈ بال. تو میں اسے بالکل آپ کے اسٹینڈرڈ کا کر دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. اپنے مستقر پر یعنی اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر تیر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ سورج کے ٹھہرنے کی جگہ آسمان ہے. کیا ہے؟ آسمان. تو کتنا آسان ہو گیا یہ کہنا کہ سورج آسمان دنیا پہ تیر رہا ہے. اور یہ تیرنا بتا رہا ہے. اس نے نہیں مانا تھا، اب ان کے باپ کو ماننا پڑا کہ سورج تیر رہا ہے. اور قرآن نے 1500 برس پہلے کہہ دیا وہ تیر رہا. تیرنے کا انداز بھی ایسا
کہ سب سے پہلے سورج دا ایسٹرن پارٹ آف دا ورلڈ، دنیا کے سب سے پوروی علاقے سے، وہاں سے نکلتا ہے، فیجی سے. I think Fiji is one of the first country of the world who sees the sun first، جو سب سے پہلے سورج کو دیکھتا ہے فیجی ہے. الحمدللہ میرے والد بزرگوار حضور غازی ملت 2 بار وہاں جا چکے ہیں، اب یہ فقیر بھی جانے والا ہے ایک دم. اس کے بعد پھر دنیا ختم، پانی پانی. وہاں سے سورج چلتا ہے تو نیوزی لینڈ، پھر تسمانیہ، کوئنس لینڈ، آسٹریلیا، پرتھ ہوتے ہوتے جو سماترا، جکارتا، انڈونیشیا، اور چلتے چلتے ملیشیا، بینکاک، میانمار ہوتے ہوئے بنگلہ دیش، اس کے بعد ہمارے ریپبلک آف انڈیا کے آسمان پر آتا ہے. ارے مسکرا دیا کرو، سنی جب مسکراتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، اور بوڑھی رات میں جب مسکرائے تب تو اور مزہ آتا ہے. کہیں کوئی فجر پڑھ رہا، کہیں کوئی ظہر پڑھ رہا، کہیں کوئی عصر پڑھ رہا، کہیں کوئی مغرب پڑھ رہا، کہیں کوئی عشاء پڑھ رہا ہے کہ نہیں بولو. ارے ہم لوگ جلسے میں بیٹھے، سب تھوڑی جلسے میں بیٹھے ہیں. اس وقت کہیں الصلاۃ خیر من النوم کہا جا رہا ہوگا. اسی وقت کہیں کوئی سنت پڑھ رہا، کہیں کوئی واجب پڑھ رہا، کہیں کوئی فرض پڑھ رہا، کہیں کوئی نفل پڑھ رہا، کہیں کوئی وتر پڑھ رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک اسی وقت کہیں کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا، کہیں کوئی مدرسے میں، کہیں خانقاہ میں، کہیں کھیت میں، کہیں کھلیان میں، کہیں دکان میں، کہیں مکان میں. یعنی 24/7. دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے ہیں. 24/7 اراؤنڈ دا کلاک نماز جاری. بولو زور سے، نماز. اللہ، ہم لوگ جلسے میں بیٹھے ہیں لیکن نماز اسی وقت. کہیں کوئی رکوع میں ہے، کہیں کوئی قیام میں ہے، کہیں کوئی سجدے میں ہے، کہیں کوئی قعدے میں ہے، کہیں کوئی نیت باندھ رہا ہے تو کہیں کوئی سلام پھیر رہا ہے. 24/7 in a row کنٹینیوسلی نماز جاری. جاری ہے کہ نہیں؟ نماز جاری ہے. اب آقا علیہ السلام کا فرمان سنو. حضور فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز پڑھو، نماز پڑھو، کیونکہ نماز میں میری آنکھوں کی، حضور نے فرمایا، ٹھنڈک ہے. اس سے پہلے توجہ چاہوں گا، اس سے پہلے نبی یہ فرماتے کہ نماز پڑھو، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس سے پہلے کہ نبی یہ کہتے، اللہ نے ایسا نظام فلکی بنایا، ایسا سورج کو تیرایا، ایسا دوڑایا کہ کائنات میں ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن نماز پڑھی جائے اور مصطفیٰ کی آنکھ کو ٹھنڈک ملتی رہے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، نعرے حیدر. اپنے اپنے گھروں میں پیدا ہوئے، کوئی دادا کے گھر میں، کوئی نانا کے گھر میں، کوئی ددیال میں پیدا ہوا، کوئی ننیال میں پیدا ہوا، کوئی مامی کے گھر میں، کوئی خالہ کے گھر میں، کوئی مکے میں، کوئی مدینے میں، کوئی کسی کے گھر میں، مگر علی کا وجود اس لیے مکرم کیونکہ علی بندوں کے گھر میں نہیں، مولا کے گھر میں پیدا. نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے. کہاں پیدا ہوئے؟ پیدا ہو کے سب نے دیکھا کیا؟ سب نے دیکھا کیا؟ کسی نے در دیکھا، کسی نے دیوار دیکھا. کوئی پیدا ہوتے ہی کسی نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا، کسی نے نانی کا دیکھا، کسی نے خالہ کا دیکھا، کسی نے پیدا ہونے کے بعد آیا کو دیکھا، کسی نے دایا کو دیکھا، کسی نے کنیز کو دیکھا، کسی نے خادمہ کو دیکھا، کسی نے در، کسی نے دیوار. مگر علی کا چہرہ اس لیے مکرم کیونکہ علی نے پیدا ہونے کے بعد اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک مصطفیٰ کا چہرہ نہ دیکھا. اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو علی کو ہم کہتے ہیں وہ مادر ذات صحابی. بے شک دنیا بعد میں دیکھی، رخ والضحیٰ پہلے دیکھی. بے شک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ مولا علی
تیسری وجہ دل تھام کے سننا، تیسری وجہ یہ کہ وہ فاطمہ زہرا بتول اللہ اکبر سلام اللہ علیہ جن کے گھر کے دروازے کو دستک دیے بغیر جبریل آواز نہیں دے سکتے، وہ فاطمہ زہرا بتول، ارے سورج کی کرنیں بھی جن کے رخ زیبا پہ نہ پڑتی وہ فاطمہ زہرا بتول، جو مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا وہ فاطمہ زہرا بتول، جو سیدہ کائنات خاتون جنت خاتون قیامت، ارے وہ قیامت کہ جب سورج سوا نیزے پر ہے، گرمی ہے، لوگ پسینے میں نہا رہے ہیں، کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ، نہ ماں بیٹے کو پہچانے، نہ باپ بیٹے کو پہچانے، نہ چچا بھتیجے کو پہچانے، سب بغیر کپڑے کے ہیں، مگر کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہے، مگر اسی ہنگامے محشر میں ایک ہنگامہ ہوتا ہے جب 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں ایک نور والی ڈولی نکلتی، ایک ندا دینے والا آواز دے گا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر بکم فاطمہ بنت رسول، اے قیامت والو سروں کو جھکا لو، نظروں کو نیچا کر لو، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہوگا۔ اللہ اکبر، اے علی تیری قسمت کو سلام، اے علی تیری شان کو سلام، آپ کا وجود سرتابہ قدم وجود اس لیے مکرم، آپ کی آنکھیں مکرم، آپ کا رخ زیبا اس لیے مکرم کہ جس فاطمہ کے چہرے کو مصطفیٰ کے سوا کسی نے نہ دیکھا، اے علی وہ فاطمہ کوئی اور نہیں، وہ تیری دلہن ہے، تمام سیدوں کی ماں ہے۔ جب سب جمع ہوتے ہیں تو میں پردہ ہٹا کے دیکھتی ہوں، سب نبی کو دیکھتے ہیں، آپ علی کو دیکھتے ہیں، آپ کی نظر علی سے ہٹتے کیوں نہیں؟ ایسا کیا ہے علی میں؟ حضرت صدیق اکبر مسکرا کے کہتے ہیں یہ تو خود میں بھی نہیں جانتا ایسا کیا ہے، بس میں نے اپنے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کو ایک بار دیکھنا اللہ کی عبادت۔ ارے خواہشہ میں علی کو دیکھ کر زیارت نہیں مولا کی عبادت کر رہا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان۔ اسی کانفرنس میں مولانا مفتی سجاد حسین خان صاحب مصباحی خطاب کرتے ہوئے حضرت علی مرتضیٰ کا دامن پکڑ لو، غوث اعظم کا دامن پکڑ لو، اگر ہمارے گناہ اس لائق ہیں، ہمارے کرتوت اس لائق ہیں کہ جلائے جائیں، مگر انشاءاللہ ان کے دامن اگر ہمارے ہاتھ میں رہیں گے تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جائیں گے۔ لہذا آپ سے میری گزارش ہے کہ اولیاء کرام کے دامن سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہیں۔ جن لوگوں نے اس بدر پاک کا انعقاد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیکیوں سے بھرمار فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ مولانا شاکر القادری نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔